شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھایا کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور کا عشق پوچھا گیا کیسے؟ فرمانے لگے اپنے بچوں کے سامنے حضور کی سیرت سنایا کرو، کیا بات ہے، حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو بچوں کے سامنے، اور اپنے بچوں کو نعت سنایا کرو۔ کیا بات ہے، اس سے سینے میں حضور کا عشق جلوہ گر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ لیکن نعت بھی نعت کے طریقے کی ہونی چاہیے، نعت بھی نعت کے طریقے کی ہونی چاہیے۔ خالی لے میں لے پونچھ سے پونچھ نہ جڑی ہو کہ ہر مصرے میں ہے ہی آنا، آخر میں ہر مصرے میں ہوں ہی آنا ہے، اس کا مطلب نعت نہیں ہے۔ نعت لکھی میرے امام نے، انہوں نے قلم اٹھایا، کہتے ہیں لمیاتی نظیر و کفی نظرن، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو، ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، الروح فدا کا فزد حرقا، یک شعلہ دگر برزن عشقا، مرتن مندھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ اسے نعت کہتے ہیں۔ او بھائی اپنے بچوں کو نعت سنایا کرو، نعت سکھایا کرو۔ نعت کیا، میں بھی ایک صاحب ہیں ہمارے، نام ذہن میں ان کا نہیں آ رہا ہے، وہ کسی سے سوال کر رہے تھے کہ ذرا کلمہ سناؤ، تو بال سفید ہونے کو آگے اسے کلمہ درست یاد نہیں تھا۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے ہماری قوم کی۔ کلمہ وجہ کیا ہے؟ حضور سے دوری، دوری نوجوانوں۔ اور یاد رکھیے گا تمہارے 6 فٹ کے وجود میں کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے 80 کلو کے وزن میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہمیں زمانے پہ چھانا گئے نا تو حضور کا غلام بننا پڑے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آج بھی چیلنج ہے میرا، جو حضور کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ ہمیں حضور سے پیار کرنا ہے، حضور سے عشق کرنا۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں حضور کون ہے، کیونکہ اماں ابا نے نہیں بتایا۔ اماں ابا تب بتاتے جب ان کے اماں ابا نے انہیں بتایا ہوتا۔ ابھی تو للہ ذرا سا بڑا ہو تو ابا کہہ رہا للہ وہ دیکھ رہا ہوں مکھیا کا گھر، پہلے خالی چھپر تھا اور یہ 10 سال میں 3 منزل بن گئی۔ یہ بچوں سے ہم بات بتاتے، یہ 10 سال میں 3 منزل بن گئی۔ بچہ کہہ رہا ابا اتنی جلدی؟ کہہ رہا بیٹے مت پوچھ، شارٹ کٹ سے آگے گیا ہے، شارٹ کٹ سے آگے گیا ہے۔ کہہ رہا بیٹے تجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ تو جب بچوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا نا کہ حویلی مکھیا کی حویلی سے اعلیٰ ہونی چاہیے، تو اس نے یہ فیصلہ کر دیا سب سے بڑی چیز دنیا میں امیر ہونا ہے، پیسہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جب اس نے یہ فیصلہ کیا پھر وہ پیسے کی طرف دوڑا، اس نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، نہ حق دیکھا نہ ناحق دیکھا، دوڑ لگا دی پیسے کی طرف۔ کسی کو ستانا پڑا ستاتا رہا، کسی کو رلانا پڑا رلاتا رہا، کسی کی زمین پہ قبضہ، کسی کے مکان پہ قبضہ، ایسے آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر دولت کی بھوک نے اسے اپنوں سے اتنا دور کر دیا کہ وہ بھول گیا ہے کہ کس کی امت میں پیدا ہوا ہے، کس کا بندہ ہے۔ اس کو یہ نہیں بتانا تھا کہ تجھے مکھیا کے بیٹوں سے آگے جانا تھا، بلکہ اس کو یہ بتانا ہے بیٹے تجھے پتا ہے نبی کے ایک یار کو ابو بکر کہا جاتا ہے، دوسرے یار کو عمر کہا جاتا ہے، تیسرے یار کو عثمان کہا جاتا ہے، چوتھے یار کو علی کہا جاتا ہے۔ اے بیٹے تجھے پتا ہے ابو بکر نے سب کچھ نبی کو دے دیا تھا، تو جانتا ہے بلال نے حضور کے لیے آگ پہ لیٹنا گوارا کیا، تجھے پتا ہے ان کے شہزادوں نے دین کے لیے خاندان لوٹا دیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دعا ہو نہ ہو سجدے تمہارے آنکھوں میں آنسو آئے نہ آئے، خدا کی قسم اگر اس طرح پرورش ہوگی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کردار بتا دے گا یہ جو گزر کے جا رہا ہے حضور کا غلام جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی حماد ریاسی قبلہ، علماء سنت۔ او بھائی یہ سکھاؤ نا بچوں کو، یہ بتاؤ۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا ایک میڈم نے اسکول میں، ہوتا ہے بچوں سے پوچھتی ہیں اور ہم بھی اکثر پوچھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے بھائی کیا کر رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں کیا بننا ہے، ارادہ کیا ہے؟ تو ایک ذہن ہوتا ہے بچے کا بچپن سے ہی، تو وہ بتاتا ہے، کوئی کہتا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا مجھے
इंजीनियर बनना है, वो जो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है ना, बच्चे को जो समझाया जाता। मैडम ने पूछा स्कूल के अंदर बच्चों से, बेटे तुम्हें क्या बनना है? एक बच्चे ने कहा डॉक्टर बनना है, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनना है, तीसरे ने अपनी बात कही, चौथे ने अपनी बात कही। लेकिन जब एक बच्चे के पास मैडम पहुंची, उसने पूछा तुम्हें क्या बनना है? बच्चे ने कहा मुझे हुजूर का सहाबी बनना है, मुझे हुजूर का सहाबी बनना है। तो मैडम हैरत में पड़ गई, कहने लगी बेटे, करीब आई, कहने लगी मेरे लाल जानते हो सहाबी किसे कहते? बच्चे ने कहा ये तो नहीं जानता हूं किसे कहते, लेकिन मुझे बनना हुजूर का सहाबी है। उसने कहा बेटे सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान पे दुनिया से गया हो। हाँ, उसने कहा तुम क्यों सहाबी बनना चाहते हो? उसने कहा जब मैं सोता हूं ना तो रोजाना मेरी माँ मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुनाया करती है, उनकी बातें सुन के मेरा जी चाहता काश मैं भी हुजूर का सहाबी हूं। तो ये जहन बनाया जाता अपने बच्चों का, इस तरह की जहन साजी की जाती है अपने बच्चों की। हमारी कंडीशन क्या? हमारी कंडीशन जानते हैं, 12 साल तक तो अम्मा कहती है अभी तो लल्ला ये बच्चा ही है, 14 साल तक कहती है अरे जब समझदार होगा ठीक हो जाएगा खुद ही। ये हमारा जहन है। लेकिन नहीं, बच्चा 14 साल या 18 साल या 12 साल में नहीं संवरता है, उसकी तरबियत 10 साल बाद नहीं होती है। बच्चे की तरबियत का आगाज तभी से हो जाता है जब बच्चा माँ के शिकम में होता है। ये जहन में बात रखिए। मैं खाली मूड बनाने नहीं आया, मैं समझाने आया हूं। एक एक बंदा जहन में ये बात रखे। आपको बच्चे कैसे पालने ये भी जहन में रहना चाहिए। खाली कपड़े पहनाने ना बच्चों का काम नहीं है कि बच्चे पाल दिए उसने, भाई 18 फीट का कर दिया, 18 फीट का कर दिया, ऊंट बन गया, उसे दुआ तक नहीं आती है, दुरूद नहीं आती है, क्या पाले भाई तुमने बच्चे? ऐसे तो कुत्ते बिल्ले भी अपने बच्चे पाल लेते। मजा तब है जब बच्चों का कदम देख के लोग कहें ये किस शान वाले बाप का बेटा जा रहा है। ये तरबियत आपके बच्चे की होनी चाहिए, ये तरबियत होनी चाहिए। लेकिन 12 साल तक अम्मा कह रही है अरे अभी तो बालक है सुधर जाएगा, अब तो हद हो गई, कहते हैं जब ब्याह होगा तो ठीक हो जाएगा खुद ही। मतलब अपने का नसीब तो फूटा हुआ है, पराई लोंडिया का भी नसीब फोड़ोगे तुम, है? यही है ना। बड़े कुछ लोग कहते हैं अरे सुधर न रहा, बोले कंधे पे जुआ रख दो सीधा चलेगा। बिगड़े बैल हमने जुए में भी सुधरते नहीं देखे। सीधी सी बात है, बच्चे के पैर पालने में मालूम हो जाते हैं। जिसने 22 साल 25 साल तक अपना पेट नहीं भरा वो पराई बेटी का पेट भरेगा? क्या करेगा फिर? ये चोरियां, जेबें काटेगा, झूठ सच बोल के लाएगा इधर उधर से? नहीं, अपने बच्चों को हलाल का आदी बनाइए, मेहनती बनाइए, अपने बच्चों को मेहनती बनाइए। इसलिए कि हुजूर की हदीस है जो मेहनत करता है अल्लाह उसे अता फरमा दिया करता है। मेहनत करने वाला पा जाता है, तो मेहनत के आदी बने। तो कह रही 12 साल तक सुधर जाएगा खुद ही, ठीक हो जाएगा, अभी देखा ही क्या लल्ला ने। हाँ, तब देखेगा जब पुलिस घर पे खड़ी होगी, तब अब्बा भी देख लेंगे और अम्मा भी देख लेंगे। इसलिए तरबियत आप अपने बच्चों की करें, तरबियत असल होती है। होता क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अल्लाह करे हम सबको बच्चों को पढ़ाने का शौक पैदा हो जाए। पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चों को। अब तोप का दौर नहीं है, तलवार का दौर नहीं है, बम बारूद का दौर नहीं है, अब कलम का दौर है, कलम का दौर है। और ये सोच के ना पढ़ें कि हमें नौकरी करनी है, ये सोच के पढ़ें कि हमें इल्म सीखना है। नौकरी हो ना हो, अगर तालीम आपके पास होगी ना तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी आपसे तहजीब के साथ बात करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए तालीम जरूरी है, तालीम जरूरी है। आप अपना तारुफ कराने के लिए तालीम वाले बने। और जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं ना, उनके जीने का भी तरीका अलग होता है, उनकी जिंदगी के उसूल अलग होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वो। समझ रहे मेरी बात? इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा से जोर करें, लेकिन सबसे पहले हुजूर से इश्क करना है। क्या बात, सबसे पहले हुजूर से इश्क करना है। सुबह अम्मा उठी, बच्चों को तैयार किया, तैयार करने के बाद
گاڑی کا انتظار ہے آنے کا باہر، اور اس بیچ میں ٹفن بھی تیار کرنا امی کو. ماں کہتی ہے بیٹے 20 منٹ لگیں گے، تو بیٹھ جا تھوڑی دیر. بچہ رو کے کہتا میں کیا کروں؟ اماں موبائل دے دیتی ہے کہ لے جب تم گیم کھیل تب تک میں تیرا ٹفن تیار کر رہی ہوں، تب تک موبائل چلا جب تک گاڑی آ رہی ہے، یہ لے موبائل تب تک میں تیرا بستہ اٹھا کے لاتی ہوں. میری بہن یہ نہ کر، اللہ توفیق دینا تو اس 10 منٹ میں بچوں کے ہاتھ میں 10 دانوں کی تسبیح دو کہ سن جب تک میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو 10 بار میرے محبوب پہ درود پڑھ کے سنا دے. بے شک سبحان اللہ. یہ آپ تعلیم دینا شروع کریں اپنے بچوں کو. 22 سال کا ہو گیا، دعا ابراہیم یاد نہیں. ہاں سارے ہی جاتے ہیں نا مسجد میں، جاتے ہیں کہ نہیں بھائی مسجد میں؟ ناراض نہ ہو بھائی، ناراض نہ ہو، باتیں میٹھی کر رہا ہوں میں، اتنی پردی بھی نہیں بول رہا ہوں کہ آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں اور بیٹھو گے بھی تو میرا کیا کر لو گے. دنیا روٹھے تو روٹھے، مدینے والا نہ روٹھے، سیدھی بات ہے اپنی. تو جاتے ہیں نا مسجد میں، جاتے تو درود پاک جو مسجد میں جانے کے عادی ہوتے کم سے کم انہیں درود پاک یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز میں حضور پہ درود پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ درود ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتا ہے. آپ اپنے بچوں کو درود کا عادی بنائیے، درود کا عادی بنائیے. ایک بزرگ ہیں فرمانے لگے میں ایک دن جنگل میں پھنس گیا. جنگل میں کہتے میں راستہ بھٹک گیا اور مجھے جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. آج جیسا سسٹم نہیں تھا میپ لگاؤ جدھر چاہو چل دو. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، وہ دور انٹرنیٹ کا نہیں تھا. کہنے لگے ہم جنگل میں پھنس گئے، بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی. کہنے لگے راستہ نہیں ملا نا، میں نے حضور پہ درود پڑھنا شروع کر دیا. کیا بات ہے سبحان اللہ. میں نے حضور پہ درود پڑھنا شروع کر دیا. کہتے درود پڑھتے پڑھتے اللہ نے مجھے راستہ عطا فرما دیا. کہتے جب راستہ ملا نا مجھے پیاس لگی تھی، میں نے کہا پانی کدھر ملے گا؟ کہتے ایک بستی کی طرف میں گیا، میں نے چند گھر دیکھے، مجھے لگا یہاں کنواں ہوگا. اس وقت پانی اتنی کثرت سے نہیں تھا جتنا آج ہے. اللہ معاف کرے، آج تو ہر گھر کے اندر سمر ہے، موٹر ہے، ٹنکی ہے، پائپ ہے، نل ہے، اور پانی کی اتنی فضول خرچی ہوتی ہے کہ ٹونٹی کھلی ہے تو پھر کھلی ہے، سمر چل رہا تو چل رہا. یہ حالات ہمارے. او بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. زمین پہ اس کا بل آئے نہ آئے، قیامت میں اس کا بل آنا ہے، قیامت میں اس کا بل آنا ہے. محبوب نے فرمایا تھا فضول خرچی سے بچنا، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے. تو کبھی بھی پانی زائد خرچ نہیں کرنا. اور دنیا کو بتاؤ، تم آج کہہ رہے ہو پانی ختم ہو رہا زمین کے نیچے. محبوب نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ پانی فضول خرچ نہیں کرنا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے. تو پانی اتنی کثرت سے نہیں تھا، تو وہ پانی تلاش کرتے کرتے بستی میں پہنچ گئے. کنواں تھا، جا کے دیکھا کنواں تو ہے، پانی بھی ہے، لیکن ڈول رسی نہیں. جھانک کے دیکھا ایسے کر کے، اور پھر چاروں طرف دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی. اس نے دیکھا حضرت کا چہرہ امامہ، چہرہ نورانی. دیکھ کے کہتی ہے لگتے تو اللہ والے ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے بیٹی وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی کی ضرورت ہے، ڈول رسی نہیں ہے. بچی نے کہا تھا بابا اتنے بڑے اللہ والے ہو کے بھی آپ کو ڈول رسی کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ نے بچی کے چہرے کو حیرت سے دیکھا. بچی کہتی وضو ہی کرنا ہے نا؟ کہا ہاں. تو کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا بیٹی پانی کیسے کنارے آئے گا، ڈول رسی سے پانی نکالا جاتا ہے. اللہ اکبر. بچی قریب آئی ہے، اس نے کہا پانی چاہیے؟ کہا ہاں. بچی نے کنویں کی طرف منہ کیا، تھوکا. ابھی پانی کی طرف تھوک پہنچا نہیں تھا، اتنے میں پانی اچھل کے کنارے تک آ جاتا ہے. بچی مسکرا کے کہتی ہے بابا جی وضو کر لیجئے، پانی موجود ہے. بابا نے وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی. لیکن اس کے بعد بچی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. بچی کہتی ہے بابا آپ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ آپ کا کام ہو گیا ہے. کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح، یہ تیرے تھوک میں کمال کہاں سے آیا ہے جو تو نے کنارے پہ پانی لا کے رکھ دیا ہے؟ مجھے برسوں بیت گئے ہیں اللہ کی عبادت کرتے کرتے، ہزاروں سجدے لاکھوں راتیں میں نے گزاری ہیں، آج تک میں نے یہ کمال نہیں پایا ہے. مگر میری بیٹی بتا تو صحیح، ابھی تجھ پہ
پہ نماز بھی فرض نہیں ہے، حج بھی تجھ پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں ہے، اے بیٹی بتا تو سکی ابھی روزے بھی تجھ پہ فرض نہیں ہوئے ہیں، پھر کون سی عبادت کرتی ہے جو اللہ تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہے؟ کون سے سجدے کیے ہیں تو نے؟ کون سے رگ جگہ تیرے پاس ہے جو اللہ اتنا راضی ہو گیا ہے؟ بچی نے ٹالنا چاہا لیکن بزرگ نہیں مانے۔ بچی کہتی ہے بابا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، سچائی یہ ہے جب میں روز بستر پہ لیٹتی ہوں میری ماں مجھے لا کر کے 100 دانوں کی تسبیح دیتی ہے اور کہتی اس وقت نہ سونا جب تک 1000 مرتبہ میرے محبوب پہ درود نہ پڑھ لے۔ کہا یہ سجدوں کا کمال نہیں، یہ مدینے والے پہ پڑھے جانے والے درود کا۔ کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسند اعلی حضرت علامہ مفتی احمد حسین قبلہ۔ عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، علماء اہل سنت، عرش مقدس۔ کنجوسی تو نہیں کریں گے کبھی درود میں؟ اب جس کے سینے میں جتنے عشق کی شمع تیز جل رہی ہو ایک بار اور اتنی زور سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ مت سوچنا تقریر اب شروع ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ میں نے اب آزمانے کے لیے آپ سے پڑھوایا ہے، دیکھیں کچھ بدلاؤ آیا کہ نہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ کبھی تو بدلاؤ آئے گا، ہاں کبھی تو بدلاؤ آنا ہے۔ اور بھائی یہ بزرگوں کا اپنا اصول رہا کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، یہ ان کی زندگی کا معیار رہا، پوری زندگی وہ بندوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مزار کے اندر ہوتے ہیں اور بھیڑ آج بھی مزار کے اوپر رہا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے، انہوں نے حضور کی غلامی کا حق ادا کیا ہے، یہ ان کی زندگی کا معمول رہا۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے تمام افراد کو اور بستی والوں کو جنہوں نے عرس کے موقع پہ حضور کی محفل سجائی ہے، ورنہ اکثر کیا ہوتا ڈھول ڈھمکڑی لگے رہتی ہے نا، ڈھول تاشے اکثر، اور چند بگڑے ہوئے لوگ آگے گڈیاں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنے باپ کی زمینداری میں آگ لگاتے ہیں، ایسے اڑاتے ہیں، کہتے ہیں موج آ گئی، اگلے دن بات ہوئی، اگلے دن بات ہوتی ہے، اور فلاں کے بیٹے نے یار کیا پیسہ لٹایا، بھائی کیا لٹایا پیسہ فلاں کے بیٹے نے، یار رات دیکھنے کا منظر تھا یار، اس سے ایسا جگر والا نہیں دیکھا۔ یہ جگر والا نہیں، یہ عیاش طبیعت بندہ ہے، یہ تماشائی ہے۔ اگر جگر تھا نا اس کے پاس تو ہاسپٹل جا کے کسی غریب کی دوا کا بل پے کر کے آتا، اگر جگر تھا نا اس کے پاس تو مٹھی بند کر کے کسی غریب کا علاج کرا کے آتا، اگر یہ جگر والا تھا نا تو پھر یہاں شیر بازی پہ پیسہ نہ لوٹاتا، کسی یتیم کی گود میں مٹھی بند کر کے ڈال کے آ جاتا۔ خدا کی قسم کسی یتیم کے گھر کا چولہا چلتا، اللہ اس کے لیے جنت کی نعمتوں کا انتظام فرما دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن مزاج ہی الگ ہو گیا ہمارے بھائی، معاف کیجئے گا، مزاج اتنے سخت ہو گئے، کوئی میٹھا بولنے ہی تیار نہیں، زبانوں کی شیریں جتنی بھی مٹھاس تھی ختم ہوتی جا رہی ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، ان سے جو ایک بار بات کر لیتا تھا ہمیشہ انہی کے لیے ہو جایا کرتا تھا۔ بے شک یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ ایک بڑے پائے کے بزرگ گزرے، ایک شخص ان کے پاس آیا کہنے، اور ان کا کام کیا تھا؟ کپڑے رنگنا۔ کیا کام تھا؟ آج جیسا مشینوں کا سسٹم نہیں تھا، مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، مٹی کے گھڑے دیکھے نا، آج بھی کئی کئی گرمیوں میں پانی پیا جاتا ان کے اندر، اور اس کی مٹی کے برتن کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی جتنی زیادہ ہوتی پانی اتنا ٹھنڈا رکھتی ہے مٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک گھڑے کے اندر نا کلر رکھتے تھے، الگ الگ کلر گھڑوں میں، پیلا کلر، نیلا کلر، ہرا کلر، گلابی کلر۔ بندہ آیا ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کپڑے رنگوانے تھے،
کہنے لگے رنگ جائیں گے. 3-4 جوڑی کپڑے لے کے آیا. کہنے لگے کب ملیں گے؟ بولے تجھے کب چاہیے؟ کہا مجھے تو جلدی چاہیے. آپ نے نا سارے کپڑے اٹھا کے ایک ہی گھڑے میں ڈال دیے. کائے میں ایک ہی گھڑے میں ڈال دیے. فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھنگ کچھ. بھائی سارے گھڑے میں ڈال دیے. وہ اس کا موڈ خراب ہو گیا. کہنے لگا میں الگ الگ رنگوانے لایا تھا، آپ نے سارے کپڑے ایک جگہ ڈال دیے. مسکرا کے کہنے لگے یار بتانا تجھے کون سا کلر چاہیے؟ کہنے لگا کپڑوں کی تو ریڑھ کر دی تم نے، اب کیا کلر رکھنے ہیں؟ لاؤ تو میرے سارے کپڑے، مجھے پیلا کرانا نیلا کرانا. آپ فرمانے لگے بتا کیسے رنگ کا کپڑا چاہیے تھا؟ اس نے کہا ایک جوڑی مجھے گلابی چاہیے تھا. اسی میں ہاتھ ڈالا، گلابی کلر کا کپڑا نکال کے دے دیا. کہنے لگے اب کیسا چاہیے؟ کہا ایک پیلا چاہیے. آپ نے ہاتھ اسی میں ڈالا، پیلا نکال کے دے دیا. کہا اب کیسا چاہیے؟ گلابی چاہیے. جتنے رنگ کے مانگتا رہا آپ دیتے گئے. کہنے لگے جا گیلے نہیں سوکھے نکل کے آ رہے ہیں. کہا تیرا کام ہو گیا ہے. اس نے کہا کام پورا نہیں ہوا ہے. آپ کہنے لگے کمی کیا رہ گئی؟ اس نے کہا بابا خالی کپڑے رنگو گے یا دل بھی رنگنا ہے؟ کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا جی یہ کرتا ہے جیسے کپڑے رنگ میں رنگے ہیں ویسے دل کو میرے یار کے رنگ میں رنگ دیا. نعرہ تکبیر، آواز سے آواز ملا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت عرش مقدس. دو نوجوان کمیٹی حضرت علامہ مفتی احمد سائی قبلہ علماء اہل سنت. کہا یار کے رنگ میں رنگ دیا جائے. اور پھر جو رنگ چڑھایا نا یار کا، خدا کی قسم نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور یار کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، رنگ بھی الگ ہوتا ہے یار کا. یہ ہر کسی کو نہیں چڑھتا، اور جب چڑھ جاتا ہے تو پھر اترتا نہیں ہے. پھر اترتا ہی نہیں ہے. جسے چڑھ جاتا ہے پھر رنگ نہیں اترتا ہے. اللہ والوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں. آج مٹھاس نہیں زبان میں، آج مٹھاس نہیں. نوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک بات سرکار مفتی اعظم ہند کی یاد آ گئی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان جب وضو فرمایا کرتے تھے نا تو ایک غیر مسلم کا مکان آپ کے محلے میں تھا. ایک غیر مسلم کا مکان. جب آپ وضو کرتے تھے نا تو جہاں نالی سے پانی گزر کے جاتا تھا نا وہ بندہ برتن لا کے لگا دیتا تھا غیر مسلم، برتن لا کے لگا دیتا تھا. لوگ کہتے تھے عجیب بندہ، یہ وضو کا گرا ہوا پانی تو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا تمہاری نظر میں گرا ہوگا، میری نظر میں تو یہ تبرک ہوتا ہے، تبرک ہوتا ہے. اور چھوڑتا نہیں تھا وہ پانی مفتی اعظم ہند کے وضو اور غسل کا پانی. جب کسی نے کہا یار تو کرتا کیا ہے؟ اس نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تمہارے گھر میں بیماری آتی؟ کہا ہاں. کہا بچے بیمار ہوتے؟ کہا ہاں. کہا بڑے بھی بیمار ہوتے؟ کہا ہاں. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا وہی جو دنیا کرتی ہے. کہا کیا کرتی ہے دنیا؟ کہا جب کوئی بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کی گلی پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد جا کے دوا لیتے ہیں. مسکرا کے کہتا ہے سنو میرے گھر میں آج تک اگر کوئی بیمار ہوتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جاتا. کہا کس لیے؟ کہا جسے بیماری لگتی ہے اسے یہ پانی پلا دیتا ہوں، اللہ اس پانی کے صدقے میں بیمار کو شفا عطا فرما دیا. بے شک زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر. بھائی یہ بزرگوں کے کام ہوتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کا کام ہے، بندے کو جوڑنے کا کام ہے. آج ہم دور ہو گئے، آج ہم دور ہو گئے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا ہے. برا نہ مانیے گا لہجے بڑے کڑوے ہیں. عبادت سے بھی زیادہ ضروری ہے اخلاق کا درست ہونا. بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں. محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، بڑی عبادت گزار ہے اور بڑی تہجد گزار، روزے رکھتی ہے. یا رسول اللہ لیکن زبان کی بڑی کڑوی ہے. حضور نے فرمایا وہ جہنمی. یاد رکھیے گا میری بات.
اگر اخلاق درست نہیں ہے تو عبادت بھی منہ پہ ماری جائے گی. دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا, محبوب ایک خاتون اور ہے, وہ کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتی, معمول کی عبادت کرتی ہے, لیکن اس کے پڑوسیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں. حضور نے فرمایا وہ خاتون جنتی ہے. آپ اپنے لہجے درست کریں, لہجے درست کریں. مہمان آ جائے نا, میرا مہمان, تو پڑوسی اپنی کھاٹ کھڑی کر دیتا ہے, اس کا مہمان میرے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے. مہمان اس کا میں کیوں بٹھاؤں؟ اس کے گھر آئے وہ دینے کے لیے, کھاٹ میری توڑو گے؟ یہ نظریے ہو گئے, یہ نظریے ہو گئے لوگوں کے. لیکن دور بڑا پیارا تھا جب لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب مہمان آئے گا تبھی کھانا کھائیں گے, پھر اللہ برکتیں عطا فرمایا کرتا تھا. آپ اگر نرم دل نہیں بنیں گے تو برکتیں نہیں آنی. اس لیے زبان تھوڑی سی اتنی میٹھی کر لیں کہ کسی کو آپ کی بات سے تکلیف نہ ہو. میں منافق بننے کی آپ کو تعلیم نہیں دے رہا ہوں کہ آپ جس کے منہ پہ جائیں اس کی سی کہیں. سچ کہنا یہ حق کی پہچان ہے. یہ کہیے حق بات, سچ بات کہیے, لیکن کسی کو ذلیل نہ کیجیے. لہجے کتنے کڑوے ہمارے, برا نہ ماننا نوجوانوں. ہمارے سگے رشتہ دار ہمارے گھر آتے ہیں, سگے رشتہ دار, تو ہم اپنی پوری ذمہ پوری خصابی, پوری پدھانی اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو. کمرے میں اگر کوئی رشتہ دار بڑھ جائے نا چپل پہن کے اور ٹکے بھر کی ٹیلس بچھا رکھی ہو, تو کہہ رہا پتہ نہیں تو ٹیلس میں چپل پہن کے آ گیا. معلوم ہے یہ کتنی بار پوچھا لگتا میرے کمرے میں. بات ٹیلس کی نہیں, بات تم سامنے والے کو ذلیل کرنے کی کر رہے ہو. آپ اپنی اوقات دکھا رہے ہو اس کو, آپ اس کو نیچا کرنا چاہ رہے ہو کہ تیرے گھر میں ٹیلس ہے. اتنے میں کسی کونے سے آواز آ جاتی ہے, چھوڑو جی یہ کیا جانے ٹیلس کا مطلب, پوری زندگی تو یہ گوبر میں رہے گا. سائیڈ سے یہ آواز آتی ہے, انہوں نے کیا جانے پکے گھر, انہیں کیا پتا پوری زندگی ننگے پیر رہنے والے لوگ, انہیں کیا پتا ٹیلس کی قیمت کیا ہوتی ہے. او بھائی اللہ توفیق دے, لہجے سنبھال کے رکھ. اگر وہ ادھیڑنے پہ آتا ہے نا تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے, کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے. آپ کے دروازے پہ غریب آ جائے, آپ کا رشتہ دار ہو, آپ کا اپنا ہو, اس سے ایسے میٹھے بن کے بات کرو کہ وہ جاتے جاتے یہ سوچے یار اس سے زیادہ عزت مجھے آج تک کسی نے نہیں دی ہے. جب تک آپ کے اندر یہ حسن نہیں آئے گا تب تک آپ ماسٹر کلیکٹر کچھ بھی ہو سکتے ہو, ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے, ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے. ہاں ہم تو اپنے گھر میں ترم خواہ بن کے گھستے ہیں, برا نہ مانیے گا. اپنے گھر میں جاتے تو انتظار کرتے ہماری بیوی ہمیں سلام کرے, ہمارے بچے ہمیں سلام کریں. حضور علیہ السلام نے 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے. کتنے؟ زور سے بولے کتنے؟ 25 سال میرے آقا نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے. آقا کریم فرماتے ہیں 25 سال میں کبھی مجھے یاد نہیں کہ دروازے پہ آ کے مجھے اپنی خدیجہ کو آواز دینی پڑی ہو. آج گھروں میں آگ لگی ہے نا, طلاق کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے, جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں, بیویاں شوہر کی قاتل ہو رہی ہیں, شوہر بیویوں کے قاتل ہو رہے ہیں. او بھائی تم نے گلا دبا کے کمرے میں جسے مار دیا, کسی نے دیکھا نہ دیکھا, رب نے دیکھ لیا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. تو آج یہ قتل عام ہوتے چلے جا رہے ہیں, لہجے بگڑ گئے, دشمنیاں گھروں میں عام ہو گئیں. بہت غور سے میری بات سنیے. 25 سال میرے آقا فرماتے ہیں میں گھر میں آیا, مجھے آج تک کبھی دروازے پہ آ کے خدیجہ کو آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی. فرماتے ہیں جب میں دروازے پہ آتا خدیجہ دروازے پہ کھڑی ملا کرتی تھی. 25 سال کبھی آقا نے حضرت خدیجہ کو آواز نہیں دی. آقا کریم فرماتے ہیں اے خدیجہ بتا تو سکی, آج تک کبھی میں نے تجھے آواز نہیں دی, تو کیسے جان جاتی ہے کہ میں دروازے پہ آ گیا ہوں؟ کہتی ہے محبوب بتاؤں کیا, جب آپ گھر سے نکل جاتے ہو
آپ کہیں بھی رہو، میں کہیں بھی رہوں، میرا دل تو آپ کے ساتھ رہا کرتا ہے، خدیجہ کا دل آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ محبوب جب آپ باہر سے آتے ہو، جب تک آپ نہ آئے، خدیجہ کی نکاح کے دروازے پہ رہتی ہے، کان آہٹ پہ لگے رہتے ہیں، محبوب آپ کی راہ تکتی ہوں، لیکن آقا دروازہ تو بڑی بات ہے، آپ سے ایسا عشق ہے مجھے، آپ دروازے پہ نہیں بلکہ محلے کے پہلے والے چوک میں ہوتے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے خوشبو آنگن میں آ جایا کرتی ہے۔ اے محبوب، مجھے خوشبو سے پتا چل جاتا ہے میرا محبوب آنے والا ہے، جیسی پتا چلتا ہے میں دروازے پہ آ جاتی ہوں۔ آقا جس کو تیری خوشبو کا رنگ چل جائے وہ آواز کا انتظار نہیں کرتا، وہ تو خوشبو کے ذریعے چلا کرتا ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جتنا چل دیے گئے کوچے بسا دیے۔ بے شک دار تکبیر، دار رسالت، دار حوثیت، مسلک اعلی حضرت، نوجوان کمیٹی، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضرت علامہ مفتی حماد آسائی قبلہ، علماء اہل سنت۔ تھوڑا مختصر کرو بھائی، وقت بہت کم ہے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ میں ایک بات کہوں یہیں پہ رک کے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ 25 سال حضور کے ساتھ گزارے، یہ وہ خاتون ہیں جن کی موجودگی میں میرے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ سمجھ گئے میری بات؟ حضور نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ 25 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزارے، 25 سال، اور فرما برداری خدا کی قسم قربان جاؤ، کیا کوئی بیٹی کسی کی جہیز میں لے کے آئے گی؟ کتنا پیسہ دے دے گا کوئی اپنی بیٹی کو؟ جانتے ہو جس دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا میرے حضور سے نکاح ہوا تھا نا، اور حضور کمرے کے اندر آ رہے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا محبوب 2 منٹ رکنے کی تکلیف کریں، حضور رک گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سونے کے سکوں کی گٹھری اٹھائی، جانتے ہو کتنے تھے؟ 22,000 سونے کے سکے تھے، محبوب کے قدموں پہ رکھ کے کہا محبوب ابھی خدیجہ کی طرف سے یہ تحفہ قبول فرما لیں۔ کتنے؟ 22,000 سکے حضور کے قدموں پہ رکھ کے، کیا لے کے آئے گی کسی کی بیٹی جو گھمنڈ دکھاتی ہے؟ کیا دے دے گا کوئی اپنی بیٹی کو جو حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کے آئیں؟ لیکن جانتے ہو شام کو خدمت میں پیش ہوئے 22,000، اگلے دن کا سورج چھپنے سے پہلے پہلے محبوب نے سارے غریبوں میں بانٹ دیے تھے۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ، سارے غریبوں میں بانٹ دیے، سارے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ، آقا کریم ایک دن باہر سے تشریف لائے، حضرت خدیجہ کے دروازے پہ 5 اونٹ بندھے تھے۔ کتنے؟ زور سے کتنے؟ سن رہے ہیں نا نوجوان؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ اللہ آج کی رات کے صدقے، حضور کی ازواج کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ 5 اونٹ بندھے دروازے پہ، گھر میں آئے، محبوب کی آنکھ میں آنسو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے محبوب کی بے قراری دیکھی، آقا کیا بات ہے بے قرار ہے؟ حضور فرماتے خدیجہ سنو، محبوب حکم فرمائے، فرماتے ہیں خدیجہ اگر دولت میں سے اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گی؟ کسے چنو گی؟ تو رو کے کہتی محبوب میں تو زندگی تیرے قدموں پہ قربان کر چکی ہوں۔ اے کیا سوال کی وجہ؟ فرمایا خدیجہ آج تیرے دروازے پہ میں نے 5 اونٹ دیکھے، کس کے؟ کہا میرے۔ کہا میری خدیجہ کے پاس 5 اونٹ؟ میری خدیجہ کے پاس 5 اونٹ؟ اتنا کہنا تھا، آپ نے غلام کو حکم دیا غلام جلدی کر 5 اونٹ کھول دے، اور فرمایا ان کی رسی ان کی کمر پر ڈال دے، چھوڑ دے جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اونٹ چلے گئے، 5 اونٹ کھول دیے، کوئی عام بات نہ تھی، آج کے حساب سے 5 ٹرک کی قیمت کے 5 اونٹ تھے، 5 اونٹ چھوڑ دیے۔ اس کے بعد اپنی قمیص کو پکڑا، کہتی ہے محبوب یہ ایک جوڑی کپڑے بچے ہیں، پیر میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، محبوب اگر اجازت ہو، اگر آپ کہیں تو خدیجہ یہ بدن کے کپڑے بھی اتار کے صدقہ کرتے۔ جیسی رو کے اتنا کہا ہے، محبوب مسکرانے لگ جاتے ہیں، جیسی آقا مسکرائے ہیں، حضرت خدیجہ
خدیجہ نے رو کے کہا تھا محبوب ابھی رو رہے تھے مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا خدیجہ جب تو نے اپنی قمیض کو ہاتھ لگایا اور مجھ سے یہ کہا تھا محبوب اگر آپ کہیں تو یہ جو ایک جوڑی کپڑے ہیں یہ بھی اتار کے قربان کر دو، اتنے میں جبریل آیا ہے اور اس نے کہا ہے محبوب خدیجہ سے کہہ دو رب نے تیری خدیجہ کو آسمانوں سے سلام بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضرت علامہ مفتی حماد عیسائی قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ کیا کریں گے ہم آج آخرت کے لیے؟ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کیا کیا ہم نے؟ خدا کی قسم کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو اتراتے نا اور جو شان سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے کام بن جائے گا، او بھائی تو کتنا بڑا علامہ ہو جا، آج کے دور میں امام احمد رضا سے بڑا علامہ نہیں ہو سکتا ہے، کیا بات اس سے ہے، بڑا متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سے بڑے علامہ نہیں ہو سکتے ہو، ان سے بڑی نیکی۔ او یار جو مدینے جا کے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے۔ او یار اتنا کہنے کے بعد جن کی آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹے محبوب سامنے ہو، بتاؤ کیسی ذات ہوگی اس احمد رضا کی؟ وہ کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ کیا کیا ہم نے کیا کیا آخرت کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بس وہی ایک نظریہ ہے جو میرے امام نے دیا۔ آپ کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عزیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ آقا اگر ہم بخشے جائیں گے تو تیرے کرم سے بخشے جائیں گے، ہماری شفاعت ہوگی محبوب تو تیرے صدقے میں ہونی ہے، اپنے پاس کچھ نہیں ہے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہتی محبوب مسکرائے کیوں؟ کہا خدیجہ تو نے دامن پہ ہاتھ لگایا جبریل آ گئے اور رب نے کہا سلام کہہ دو خدیجہ سے میرا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھے تو صحیح۔ آج میں ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بہن میری بیٹی کان کھول کے سن لے، کوئی کتنی بھی تسبیح تجھے پکڑا جائے، کتنے بھی تعویذ تیرے گلے میں لٹکا جائے، کتنی بڑا ٹھکا تیرے ہاتھ میں دے جائے، میری بہن تیری جنت تیرے شوہر کی رضا میں ہے، تیری جنت تیری شوہر کی رضا میں ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے اللہ عبادت منہ پہ مار دے گا، شوہر کو راضی کر کے جا، پھر دیکھ اللہ قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے گا، کیاری بنا ڈالے گا۔ ہمارے مزاج خراب نہیں ہوگے، ہمارے دماغ خراب نہیں ہے؟ میلوں میں جا کے دیکھو کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، تمہارے یا میرے گھر کی بیٹی ہوتی ہے۔ تماشوں میں جا کے دیکھو قوالیاں ہو رہی ہیں، چادریں چڑھ رہی ہیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ او میری بیٹی، اسلام دوپٹے اتارنے نہیں آیا تھا، اسلام ننگے سروں پہ چادریں ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ میری بہن اگر تیرے سر سے دوپٹہ اترنے لگے نا تو کچھ یاد نہ کرنا، مدینے والے کا احسان یاد کر لینا۔ تجھے تو زندہ رہنے تک کا حق نہیں دیتی تھی دنیا، جب آمینہ کا لال آیا اس نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج ہر باپ اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا۔ کیا بات ہے، زندہ تجھے تو عزت ہی تب ملی ہے جب میرے نبی نے آ کے عزت دی ہے۔ میری بہن اگر چادر اترنے لگے نا تو اپنی چادر بعد میں اتارنا، علی کی زینب کی چادر یاد کرنا، نبی کی فاطمہ کی چادر یاد کرنا۔ زینب و فاطمہ تو بڑی ذات ہے، خدا کی قسم حسین کی سکینہ کا پردے کا جواب نہیں ملتا ہے، حسین کی سکینہ کے پردے کا جواب نہیں ملتا۔ میری بہن میری بیٹی کربلا میں دیکھو، صرف پیاس کا منظر نہیں، صرف بھوک کا منظر نہیں، صرف کٹے سر نہیں تھے، صرف اتڑی لاشیں نہیں تھیں، خدا کی قسم ان قیدیوں نے شریعت کا مطلب سمجھا دیا تھا، ان پیاسے قیدیوں نے دین کا مطلب بتایا تھا۔ سیدہ سکینہ جب یزید کے دربار میں تھی اور گلے میں پھندا پڑا ہوا تھا، خدا کی قسم جانتے ہو، اور یزید نے پوچھا تھا یہ بچی کون ہے، تو امام زین العابدین بولے تھے، کہا تجھ سے نہیں پوچھنا، اس بچی سے پوچھنا ہے۔ تو ستم دیکھئے گا یار، گلے کا پھندا اتنا سخت تھا کہ آواز نہیں نکلتی تھی، اس کے بعد پھندا ڈھیلا کرنے کی باری آئی
حضرت زین العابدین نے کہا تھا اگر تمہیں سکینہ کی بات سننی ہے اس کے گلے کا پھندا ڈھیلا کرو. اتنا سخت پھندا ہے کہ بول لگی پا رہی ہے میری بہن. جب پھندا ڈھیلا کیا گیا اور یزید نے پھر کہا تھا کس کی بچی ہے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب پھندا ڈھیلا کرنے کی باری آئی ایک یزیدی آگے بڑھا. کتنی عمر تھی حسین کی سکینہ کی؟ 6 یا 7 سال کی عمر. ایک روایت کے مطابق 4.25 سال عمر حضرت سکینہ کی تھی. جب آگے بڑھا یزیدی پھندے کو ہاتھ لگانا چاہا تو حسین کی بیٹی نے گھٹ کے مرنا گوارا کیا, لیکن غیر کا ہاتھ گلے پہ لگ جائے یہ گوارا نہیں کیا تھا. یہ حسین کی بیٹی ہے. اور یار شریعت کیا ہے یہ علی کی بیٹی سے پوچھو. دین کیا ہے یہ علی کے شہزادے تمہیں بتائے. بے شک زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. ہم نے کیا سمجھا دین؟ کیا سمجھا دین کو؟ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی ڈر ہی نہیں ہے. بیٹی کو رخصت کر رہا تو سیدھا کہہ رہا ڈریے مت, دیکھ لیں گے. دیکھ لیں گے. تیرے جیسے بے وقوف نے کتنی بیٹیوں کے گھروں میں آگ لگا دی. آج جو طلاقیں کثرت سے ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار لڑکی کے ماں باپ زیادہ ہوتے ہیں. کیا بات. برا مت بات, یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں. میاں بیوی میں جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے, نہیں ہوتا ہے؟ بولو. ہوتا ہے. بوڑھوں کی کہاوت سنیے, ایک جگہ برتن ہوتے ہیں تو پھر کھڑکتے ہی ہیں. ہوگی کہ نہیں؟ ایک جگہ برتن ہوں گے تو آواز ہوگی کہ نہیں؟ ہوتی ہے ناراضی. لیکن عورت کی سب سے بڑی کمی یہ ہے ذرا سی بات ہو جائے ٹنٹنا اٹھایا, ابا آج یہ کیا ہے. ابھی مطلب شوہر کی بات پوری منہ سے نہیں نکلی ہے, فون پہلے لگا دے. اتنی 420 لڑکیاں ہو گئی ہیں کچھ تو کہ بتاتی نہیں, فون لگا کے ایسی رکھ کے لڑتی رہے. لائیو ٹیلی کاسٹ. اب جا کے پوچھا تم سے کس نے بتایا؟ کہ قسم سے کسی نے بھی نہ بتایا. ولی تو تم ہو نہیں سکتے, بتایا کسی نے بھی نہیں. تو پتہ یہ چلتا کہ فون لگا کے بیٹھ گئی تھی اور دھڑا دھڑ لڑائی چل رہی تھی. جھگڑا نمٹنے سے پہلے بیوی کا بھائی آ گیا. اس نے کہا لے کے جانا مجھے. الٹے لڑکے والے ہاتھ جوڑتے, ارے بھائی چھوڑ یار, ہو گئی بھائی, ہو جائے گی. نہیں نہیں رکھنی نہیں ہے, تم ہو ہی نہیں اس لائق. جانتے ہو ایک دور ایسا بھی ہمارا گزرا ہے. اے بھائی میں تھوڑی دیر بات کر لوں یار, یا پھر آپ بات کر لیں؟ آپ بانٹیں سنجیدگی سے, خاموشی سے بانٹیں. پانی پلانا اچھی بات ہے, پلائیں, لیکن آواز نہیں ہونی چاہیے. توجہ, چلوں آگے بول لوں تھوڑا سا. حالانکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے میرا, لیکن آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں, ابھی تک اتنی بیٹھے ہوئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے میں 10-5 منٹ بعد آگے بڑھا دے رہا ہوں. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یہ ادھر والے لوگ بھی سارے بریلوی ہیں نا, تو یا رسول اللہ کہنے میں کنجوسی کیسے بھائی؟ ذرا سارے بولیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. جس نے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہا ہے, مولا تجھے حضور کی اولاد کا واسطہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک حضور کے گلیوں کی زیارت نصیب نہ ہو جائے. بس اس سے اچھی میرے پاس دعا نہیں تھی, میں بات کرنے لگا. اتنے میں آ جاتا. ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا ہے, ہمارا ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب پہلے طلاق ہوتی تھی نا, اور بیٹی طلاق کے کاغذ لے کے گھر پہنچتی تھی رات کو, تو صبح تک باپ غیرت سے مر جایا کرتا تھا. مر جایا کرتا تھا باپ غیرت سے, کہ کل پڑوسیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, اس کی بیٹی طلاق لے کے آ گئی. آج کلیجے نہیں پڑتے, کچہری میں کھڑے ہو کے برابر میں باپ کہہ رہا طلاق چاہیے جی. آج بیٹی کا باپ کہہ رہا کھڑے ہو کے, لڑکے کا باپ کہہ رہا چھوڑو نپٹا لو, لیکن لڑکی کا باپ کہہ رہا طلاق چاہیے, بیٹی نہیں چھوڑنی ہے. اور بیٹی سوچتی ہے میرا ہمدرد ہے. ہمدرد نہیں, دشمن ہے تیرا. فرمایا جو عورت بلا وجہ طلاق مانگے گی اللہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام فرما دیتا. سمجھ رہے میری بات؟ کبھی بھی طلاق کے حق میں کھڑے نہ ہو. یہ وہ جائز کام ہے جو آسمان کا سینہ چیر دیتا ہے, زمین کانپ جاتی ہے جس کی وجہ سے. اور بیٹی کا باپ کھڑے ہو کے کہہ رہا نہیں رکھنی ہے مجھے. سن, ہوگا جتنا بڑا لپٹنٹ تو ہوگا, جتنا چاہے تو بڑا ہو جائے. ایک دن خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضور کی شہزادی حضرت خاتون جنت
ناراض ہو کے حضرت علی سے گھر آ گئی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا ذرا سی علی سے انبن ہو گئی. حضور کے لہجے دیکھنا. حضور نے فرمایا فاطمہ یاد رکھنا میری بچی، تو علی سے ناراض ہو کے یہاں آئی، روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، گھر ہے، رہ بھی سکتی ہے، دروازہ بھی کھلا ملے گا، لیکن میری بیٹی اگر اس حال میں تیرا انتقال ہوا کہ علی تجھ سے ناراض ہوا تو دنیا نماز جنازہ میں ہوگی، تیرا باپ تیرے نماز جنازہ میں نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبیوں کا امام کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار سے کہہ رہا ہے. شوہر کون ہے؟ شوہر کون ہے؟ ولیوں کا سردار. بیٹے کون ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار. ہر اعتبار سے گھرانہ افضل ہے. اور تو کس ہوا میں ہے؟ یوں ہی بچ جائے گا تو؟ وہ طلاق سے پہلے میرے بھائی بات سننا، تجھے بیوی مل جائے گی، اسے شوہر مل جائے گا، لیکن بچوں کو ماں باپ نہیں ملتے. ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا. اولاد کے لیے ماں باپ سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں. اگر تم نے انہیں آپسی اپنی خانہ جنگی میں توڑ دیا تو یہ کبھی سیدھے نہیں ہو پائیں گے. میری بہن میں بات عرض کر رہا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیں. یہ جو لہجے بگڑتے جا رہے ہیں نا، اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری زبانیں کڑوی ہو رہی ہیں، گھروں میں طلاق کی آگ لگی ہے، جھگڑوں کی آگ لگی ہے، یہ مقدمہ وہ مقدمہ. کچہریوں میں جا کے دیکھو، مردوں سے زیادہ عورتیں لائن میں لگی ہیں. تیرا کائے کا مقدمہ؟ کا میرے شوہر نے دھکا دیا. وہ کہتی میرے شوہر نے جہیز مانگا. وہ کہتی میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا. کوئی کہتی میرے شوہر نے گاڑی مانگی ہے. یہ سب جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں صرف پھنسانے کے لیے. میری بیٹی اپنی عزت کی حفاظت کر. اگر تجھ پہ ستم ہو رہا ہے، اور میں باپوں سے گزارش کرتا ہوں اگر تمہاری بیٹیوں پہ ستم ہو تو دھکا دے کے جہنم میں مت دھکیلنا، اپنے گھر بیٹھا لو، اور خدا کی قسم ان کی آپ دیکھ بھال کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں بنا حساب کے جنت عطا فرما دے. بے شک زندہ باد زندہ باد. وہ بیٹیاں جو طلاق لے کر کے باپ کے گھر آ جاتی ہیں، کوئی ظلم دے اور باپ اس کی پرورش کرے نا، اللہ اس باپ کو بے حساب جنت عطا فرما دیتا ہے. بریلی سے آواز آتی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی. اور کچھ تو رکھ لو یار، کچھ تو رکھ لو. اخلاق اچھے کرو، اپنے گھر میں جایا کرو، سلام کر کے جایا کرو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی پیاری زوجہ فرماتی ہیں 25 سال حضور میرے ساتھ رہے. کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی حضور بنا سلام کے اندر آ گئے ہوں. 25 سال حضور رہے ساتھ. کہتے جب بھی حضور گھر میں آتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی مجھے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، حضور مجھ سے پہلے سلام کر دیا کرتے تھے. بے شک سبحان اللہ. ایک دن حضور تبلیغ کر کے آئے اور آقا کریم کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ آپ نے سلام نہیں کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آگے بڑھی، کہتی حضور خیر تو ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں؟ آقا آج آپ آئے سلام نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں اچھا رکو. خدیجۃ الکبریٰ کہتی حضور نے کہا اچھا رکو، یہ کہہ کے آقا باہر تشریف لے گئے. پھر گھر میں آئے، پہلے آقا کریم نے آ کے سلام کیا. آقا جا کے واپس آ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو معراج میں چلے نا تو سارے نبی مسجد اقصی میں صف بنا کے انتظار کر رہے تھے. جو سواری پہ بیٹھے تو جبریل نکیل پکڑ کے چلے. یہ وہ ہے جو عرشوں پہ پہنچے تو فرشتے پیچھے کھڑے ہونے کی تمنا کرے. چاند کہتا محبوب کے طلبوں کا بوسہ دلا. وہ جا کے آ رہے ہیں. اور بھائی حضور نے بتایا گھر کیسے چلا کرتے. اللہ توفیق دے تو گھر ایسے ہی چلا لیں. آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں. اور اگر غریبی ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، فرمایا گیا گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کرو اور پہلے 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھو. فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ کبھی اس کو مفلس نہیں رکھے گا، بے حساب اللہ برکت عطا فرمائے. آپ کو یہ عمل کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے سارے لوگ انشاءاللہ. بچوں کو درود کا عادی بنائیں، آپ بھی درود پڑھنے کے عادی بنیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. نوجوانوں بس اتنا عمل ہمیں کرنا آج کے بعد سے، سونے سے پہلے کم سے کم 10 بار حضور پہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی لمبا کام نہیں ہے. کچھ بھی اگر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آتا ہی ہے نا، یہ بھی ایک درود ہے، تو کم سے کم 10 مرتبہ یہ انگلی پہ پڑھ کے سونا ہے. اور جب صبح اٹھیں گے سب سے پہلے 10 بار مدینے والے پہ درود پڑھیں گے. 10 بار.
حضور فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پہ درود پڑتا ہے بے دلی کے ساتھ تو فرشتے لے کے آتے ہیں، اور جب کوئی مجھ پہ دل سے درود پڑتا ہے تو میں خود ڈائریکٹ اس کے درود کو سنا کرتا ہوں۔ آپ صبح 10 بار پڑھیں گے، شام 10 بار پڑھیں گے، کسی دن تو حضور کی توجہ ہوگی، کبھی تو آقا نظر کرم کریں گے۔ بریلی سے آواز آتی ہے سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آہ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام۔ عرس اکبری میں آنے والوں اللہ اور اس کے رسول سے سچی وفا کرو، حضور سے سچا پیار کرو۔ 1 سال کے لیے انشاءاللہ یہ عمل مضبوط کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے اگلی بار مولوی کا ذائقہ بدلنا ہے، اگلی بار چٹکولے والا مولوی بلانا ہے، ہاں یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن رہنا اگلے جلسے تک جتنی باتیں سنیے اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، کریں گے انشاءاللہ عمل، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی بیٹیوں کو جا کے تعلیم دیں۔ مسئلہ یہ بھی ایک گڑبڑ ہے، جلسہ سن کے جا گا، بیوی سے کہے گا سنا مولوی کہہ کے گیا اور شوہر کی فرما برداری کریے، خالی عورت سے ہی کہے گا، اور کبھی بیٹی کو نہیں سمجھاتا بیٹی نکاح ہونا پرائے گھر جانا ہے، کبھی شوہر کی خلاف ورزی نہیں کرنی، صرف عورت کو سمجھا رہے، تو وہ پہلے ڈائریکٹ کہہ دیتی تمہیں بھی تو کہہ رہے تھے، تمہیں بھی تو کہہ رہے تھے، بات ختم ہو گئی، انہوں نے انہیں کہہ دیا، انہوں نے انہیں کہہ دیا، نہ یہ عمل کرے گی نہ وہ عمل کرے گا۔ تو نہ وہ اس کو سننے تیار نہ وہ اس کو۔ او بھائی یہ کمی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر شخص اپنی بیٹیوں کو سمجھانا شروع کر دے، کسی گھر کی بہو خراب نہیں ہوگی، بیٹیوں کی تعلیم اچھی ہو جائے گی، آٹومیٹک ہر گھر کی بہو اچھی ہو جائے گی۔ جب تک بیویوں کو سمجھاتے رہو گے صرف کسی گھر کی بہو اچھی نہیں ہوگی۔ سمجھائیں گے انشاءاللہ، سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اس دن بڑی اچھا ایک شعر لگا مجھے، غلام غوث غزالی نے پڑھا تھا، کہا تھا میرے خدا میری بیٹی کو پارسا کر دے، یہ پوچھتی رہتی ہے فاطمہ کے بارے میں۔ بھائی سیدہ کائنات کے قصے بچیوں کو سنایا کرو، انشاءاللہ زندگی بدلے گی، اور کسی فساد سے اس وقت تک چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک ہم اپنے بچوں کے سینے میں عشق رسول نہیں ڈال دیں گے۔ سیدھی سی بات، تعلیم سے اب کچھ نہیں ہونے والا، جب تک عشق رسول نہیں آئے گا ہمارا ایمان بچنا نہیں۔ اس لیے عشق رسول بچوں کو سکھائیے، یہ ضروری ہے، ورنہ بچوں کا ایمان نہیں بچے گا۔ سمجھ گئے نا اتنی باتیں جتنی میں نے کہی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ، کوشش کریں گے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اور اگر کوئی ہنسے نا کہنا چپ رہے، مذاق نہ اڑا، مدینے والے کی سنت ہے، اور سنت کا مذاق اڑانے والا ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، یہ بھی سمجھا دیں۔ جیسی سلام کریں جواب ملے یا نہ ملے، حضور نے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو سلام کرو۔ حضور کوئی ہو کہا تب بھی، اور کوئی نہ ہو فرمایا تب بھی، کوئی نہ ہو تب فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں تمہارا نبی ہوتا ہے۔ تو حضور کی روح تو ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں، تو ہم اپنے حضور کی نیت کر کے سلام کریں گے، کریں گے انشاءاللہ، شرمائیں گے تو نہیں۔ بیٹیوں کو بھی بتائیں گے تہذیب، درود کے عادی بنیں گے انشاءاللہ، بچوں کو درود یاد کرائیں گے، نعت بچوں کو یاد کرائیے، درود یاد کرائیے، بچوں کو عشق رسول سکھانا ہے۔ ہاں فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میری بہن بیٹی ہو، تمہاری زندگی میں تمہارا شوہر سب سے زیادہ اہم ہے، باقی انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ان موضوعات پہ پھر مکمل گفتگو ہوگی۔ بس مصطفیٰ بھائی کی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے یہ حکم تھا کہ حضور کا شجرہ بیان کرنا، اس کو تھوڑی سی آواز دے دیں میں حضور کا شجرہ بیان کروں۔ میں نے اب تک آپ سے نہیں بولا آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے، اور میں اس لیے بھی نہیں کہتا ہوں کیونکہ اگر چیز اچھی ہوتی ہے تو خود بخود قیمت لگ جایا کرتی ہے، بات حضور کی ہو تو اب دیوانے خود بخود سبحان اللہ بولتے، اس لیے میں کبھی زور ستم بھی نہیں کرتا، بول ہاتھ اٹھا کے پاؤں اٹھا کے اٹھ کے بول۔ بھائی جسے بولنا ہے وہ گرے گرے بھی بول دے گا، پڑے پڑے بھی بول دے گا، ہے نا، بنا ہلے بھی بول دے گا جسے بولنا ہے۔ یہ تو اللہ کی تسبیح ہے، اگر انسان نہ بھی کرے گا خدا کی تسبیح تو پتھر بھی بیان کیا کرتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان تو اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب کہہ رہا ہوں آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ اتنی زور سے زیادہ آواز تو ہمارے یہاں کے چلوں میں ہوتی ہے، ڈی جے والے دن زیادہ شور کر لیتے ہیں۔ بھائی حضور کا شجرہ سنانے میں اپنے باپ کا نہیں، رسول پاک کا سنانے، ٹھیک ہے جی؟ بس میری بات سنیں کہ جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ کو زور سے کہنا سبحان اللہ۔ جتنی زور سے ہاتھ اٹھائیں اتنی زور سے آواز نکال کے کہہ دو اللہ کے بندو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ بھائی ورنہ مرثیہ پڑھ جاؤں گا اگر زور سے سبحان اللہ نہیں کہی انہوں نے تو، ہے نا؟ دونوں مولوی کو سب آتا ہے، مصطفیٰ بھائی کو انہوں نے اتنی دور سے ہمیں بلا لیا، وہ خود ادھر کونے پہ جا کے بیٹھے ادھر اٹھ کے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ ساری وردیاں ساری نوکریاں بعد میں، حضور کی نوکری سب سے پہلے ہے نا؟ ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ ہاں آپ آواز ہی اٹھا دیں، مصطفیٰ بھائی وہاں سے اٹھ کے آ گئے، میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ۔ اس کی وجہ بھی سن لو بھائی، جب آپ سبحان اللہ کو کہو گے مجھے بیچ میں سانس لینے کا موقع مل جائے گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ راضی ہو گیا تو آپ کے بدلے کی نیکیاں مجھے بھی مل جائیں گی۔ بولے ذرا کیسے بولیں گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ یہ سامنے والے لوگ نا خدا کے واسطے ذرا سامنے بیٹھے کریں، تھوڑا زندہ دل لوگ بیٹھا کریں، ورنہ کمزور لوگ پیچھے بیٹھ جایا کریں، طاقتور لوگوں کو آگے بیٹھایا کریں، اس لیے کہ جتنا فرنٹ اچھا ہوتا ہے نا اتنی بلڈنگ اچھی لگتی ہے۔ ہاں تو ذرا سامنے والے اور سارے مل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آدم کے بیٹے شیش۔ سبحان اللہ یہ محلہ بڑا مضبوط ہے، اور یہ محلہ یار ایسا لگ رہا ہے زکوٰۃ کے لائق ہے۔ جب سے بیٹھا ہوں آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ بولنے تیار نہیں ہیں، کیا بات ہیں اب تو لاسٹ میں یار اعتبار خاتمے کا ہی ہوتا ہے، تو اب تو ذرا بول دو سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے لبکن اکنام، لبکن اکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناقر، ناقر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، سبحان اللہ سبحان عمل اللہ کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو، ذرا جھوم کر بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، کون بنے مہمان کعبہ، حضرت علامہ مفتی ہمارے سائی قبلہ۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم